محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرته لذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك خدایا تو نے اپنے انبیاء اولیاء کو بھیجا جو تیری خوشنودی تک لے جانے کا بہترین وسیلہ بنائے ہیں وَبَعْضٌ أَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ إِلَىٰ أَنْ أَخْرَجْتَهُ مِنْهَا وَبَعْضٌ حَمَلْتَهُ فِي فُلْكٍ تو نے کسی کو جنت سے زمین پر بھیجا کسی کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے انہیں موت سے بچایا تو نے اپنی رحمت کے ساتھ اور کسی کو تو نے اپنا خلیل بنایا پھر دوسرے سچی زبان والوں نے تجھ سے سوال کیا جسے تو نے پورا فرمایا اور اسے بلند و بالا قرار دیا ہے کسی کے ساتھ تو نے درخت کے ذریعے کلام کیا اور اس کے بھائی کو اس کا مددگار بنایا کسی کو تو نے بن باپ کے پیدا کیا اسے بہت سے معجزات دی اور روح قدس سے اسے قوت دی تو نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راستہ مقرر کیا ہے ان کے لیے اوصیاء چنے کہ ایک کے بعد دوسرا نگہبان آیا تیرے دین کو قائم رکھنے کے لیے جو تیرے بندوں پر حجت قرار پایا تاکہ حق اپنے مقام سے نہ ہٹے اور باطل کے حامی اہل حق پہ غلبہ نہ پا سکے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کاش تو نے ہماری طرف کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا ہوتا اور ہمارے لیے ہدایت کا جھنڈا بلند کیا ہوتا تو تیری آیتوں کی پیروی کرتے یعنی تیری نشانیوں کو ہم دنیا میں دیکھ لیتے اگر تو نے کسی کو بھیج دیا ہوتا اس سے پہلے کہ ذلیل و رسوا ہوں یہاں تک کہ تو نے امر ہدایت سپورٹ کیا اپنے حبیب اور پاکیزہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من استفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اتمعته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطعته مشاركك ومغاربك وسخرت له البراق براق کو تو نے ان کا مطیع بنایا ان کے جسم و جان کے ساتھ انہیں آسمان پہ بلایا اور تو نے انہیں سابق اور آئندہ باتوں کا علم دیا ہے یہاں تک کہ تیری مخلوق ختم ہو جائیں پھر ان کو دبدبہ عطا کیا ان کے گرد جبرائیل و میکائیل اور نشان زدہ فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا اگرچہ مشرکوں پہ یہ مشرکوں کے دل تنگ ہی کیوں نہ ہو اور یہ اس وقت ہوا جب ہجرت کے بعد تو نے ان کے خاندان کو سچائی کے مقام پر جگہ دی ہے اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کے لیے قبلہ پہلا گھر بنایا پہلا گھر جو مکہ میں بنایا گیا جو جہانوں کے لیے برکت
برکت و ہدایت کا مرکز ہے، اس میں واضح نشانی اور مقام ابراہیم ہے، جو اس گھر میں داخل ہوا اس نے امان پا لی۔ نیز تو نے فرمایا ضرور خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے برائی کو دور کرے اے اہل بیت، وقلت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ صلی علی محمد ثم جعلت اجر محمد صلواتك علیہ وآلہ مودت فی کتاب۔ اہل بیت کی محبت کو قرآن میں تو نے اجر رسالت قرار دیا ہے، پس تو نے فرمایا کہہ دے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور تو نے کہا کہ جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ نیز تو نے فرمایا میں نے تم سے اجر رسالت نہیں مانگا ہے سوائے اس راہ کے کہ جو تمہیں خدا تک پہنچا دے۔ بس اہل بیت تیرا مقرر کردہ راستہ ہیں اور تیری خوشنودی کا حصول اور ذریعہ ہیں۔ ہاں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پورا ہو گیا تو تو نے ان کی جگہ علی ابن ابی طالب نے لے لی، صلوات اللہم صلی علی هاديان إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه، سب مل کے صدا دیں گے، من كنت مولا فعلي مولا، جو میرے مولا رسول اکرم نے جس کا مولا قرار دیا تھا، آج تک اسی امام کی ولایت میں پروردگارہ ہم قائم و دائم ہیں اور انہی کے راستے پہ اپنی جانیں دینے کے لیے قربان اور آمادہ اور تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہم وآل من والا وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل، وقال من كنت انا نبی فعلی امیر، فقال انا وعلی من شجرة واحدة وصائر الناس من شجرة شتى، وأحل له محل هارون من موسى، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له۔ آپ نے علی کا نکاح اپنی بیٹی سرداران زنان عالم سے کیا، مسجد میں ان کے لیے وہ امر حلال رکھے جو آپ کے لیے حلال تھے، اور مسجد کی طرف سبھی دروازوں کو بند کر دیا سوائے علی کے دروازے کے، پھر اپنا علم و حکمت ان کے سپرد کیا۔ تو نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو علم و حکمت کا طالب ہو وہ اس کے دروازے سے ہو کر آئے۔ نیز یہ کہا کہ اے علی تم میرے بھائیوں جانشین و وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری صلح میں میری صلح ہے، تمہاری جنگ میں میری جنگ ہے، اور ایمان تمہارے رگوں میں شامل ہے جیسے وہ میری رگوں میں شامل ہے۔ قیامت میں تم حوض کوثر پر میرے خلیفہ ہوگے، تم ہی میرے قرضوں کو چکاؤ گے، میرے وعدوں کو نبھاؤ گے، تمہارے شیعہ جنت میں چمکتے چہروں کے ساتھ نورانی تختوں پر میرے آس پاس ہوں گے، میرے قرب میں ہوں گے۔ اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہو پاتی، چنانچہ وہ آپ کے بعد گمراہی میں ہدایت لانے والے، تاریکی سے روشنی لانے والے، خدا کا مضبوط سلسلہ اور اس کا سیدھا راستہ ہے۔ نہ قرابت پیغمبر میں کوئی ان سے بڑا ہوا تھا، نہ دین میں کوئی ان سے آگے تھا، نہ ان کے علاوہ کوئی بھی ان سے اوصاف میں رسول کے مانند تھا۔ علی اور نبی اور ان کی آل پر خدا کی رحمت نو۔ علی نے تعویل قرآن پر جنگ کی اور خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے اور مذمت کرنے والے کی پرواہ نہ کی۔ عرب کے سرداروں کو ہلاک کیا، ان کے بہادروں کو قتل کیا اور ان کے پہلوانوں کو پچاڑا ہے، بس عربوں کے دلوں میں کینہ بھر گیا۔ بدر کا کینہ، خیبر کا کینہ، حنین وغیرہ ان لوگوں کو ان کے لوگ قتل ہوئے، بس وہ علی کی دشمنی پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے بیعت توڑنے والوں، تفرقہ ڈالنے والوں اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کو قتل کیا۔ جب آپ کا وقت پورا ہوا تو بعد والوں میں سے بدبخت ترین نے آپ کو قتل کر دیا، اس سے پہلے والے شقی ترین کی پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ کا فرمان پورا نہ ہوا، جبکہ ایک رہبر کے بعد دوسرا رہبر آتا ہے اور امت ان کی دشمنی پر شدت سے کمر بستہ ہو کر اس پر زندہ رہی اور اس کی اولاد کو پریشان کرتی رہی، مگر تھوڑے سے لوگ وفادار تھے اور ان کا حق پہچانتے تھے، پس ان میں سے کچھ قتل ہو گئے، کچھ قید میں ڈال دیے گئے، کچھ بے وطن ہو گئے، ان پہ قضا وارد ہو گئی جس پر وہ بہترین اجر کے امیدوار ہوئے، کیونکہ زمین تو خدا کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام فقط پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور پاک ہے ہمارا رب کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ ہاں خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، زبردست و حکمت والا
والا ہے. بس حضرت محمد اور حضرت علی ان دونوں پر خدا کی رحمت اور ان کے خاندان پر فَلْيَبْكُونَ الْبَاكُونَ ان پہ رونے والوں کو رونا چاہیے, چنانچہ ان جیسوں پہ دھاڑے مار کے رونا چاہیے. بس ان جیسوں کے لیے آنسو بہائے جائیں, رونے والے چیخ چیخ کر روئیں, نالا و فریاد بلند کرے, اونچی آوازوں میں رو کر کہیں. سب مل کے صدا دیں گے این الحسن این الحسین این ابناء الحسین. صدایے بلند این الحسن این الحسین این ابناء الحسین. کہاں ہے حسن, کہاں ہے حسین, کہاں گئے فرزندان حسین. ایک نیک کردار کے بعد دوسرا نیک کردار, ایک سچے کے بعد دوسرا سچا. کہاں گئے جو ایک کے بعد ایک راہ حق کے رہبر تھے. این الخیرۃ بعد الخیر, این الشموس الطالعہ, این الاقمار المنیرہ, این انجم الظاہرہ, این اعلام الدین وقواعد العلم. مل کر صدا دیجئے. روز جمعہ ہے, روز ظہور امام زمان, پروردگار سے قرار فرما. این بقیت اللہ, این بقیت اللہ, این بقیت اللہ. کہاں ہے خدا کا وہ آخری نمائندہ جو رہبروں کے اس خاندان سے باہر نہیں. این المعد لقتداب الظلم, این المنتظر لإقامة الامن والعوج. کہاں ہے وہ جو انتظار میں ہے, وہ انتظار میں ہے, ہمارا انتظار کر رہا ہے کس دن اس کی مال کی حوث ختم ہو تو میرے بارے میں کچھ پرواہ کرنے لگے, جو کج کو سیدھا کر دے, نہ درست کو درست کر دے. کہاں ہے وہ جو امید کا, جو ظلم و ستم کو مٹانے والا. کہاں ہے وہ جو فرائض اور سنن کو زندہ کرنے والا امام. کہاں ہے وہ جو ملت اور شریعت کو راہ راست کرنے والا. کہاں ہے وہ جس کے ذریعے قرآن اور اس کے احکام کے زندہ ہونے کی توقع ہے. کہاں ہے وہ جو دین اور اہل دین کے طریقے روشن کرنے والا. کہاں ہے وہ جو ظالموں کا زور توڑنے والا ہے. کہاں ہے وہ جو شرک اور نفاق کی بنیادوں کو اٹھانے والا ہے. کہاں ہے وہ جو بدکاروں, نافرمانوں اور سرکشوں کو تباہ کرنے والا. کہاں ہے وہ جو گمراہی اور تفرقے کی شاخوں کو کاٹنے والا ہے. کہاں ہے وہ جو کجدلی اور نفس پرستی کے داغوں کو مٹانے والا ہے. کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور بہتان کی رگیں کاٹنے والا ہے. کہاں ہے وہ جو سرکشوں اور مغروروں کو تباہ کرنے والا. کہاں ہے وہ جو دشمنوں کو گمراہ کرنے والوں اور بے دینوں کی جڑیں اکھاڑنے والا ہے. کہاں ہے وہ جو دوستوں کو باعزت کرے گا اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے گا. کہاں ہے وہ جو سب کو تقوی پہ جمع کرنے والا ہے. کہاں ہے وہ جو خدا کا دروازہ جس سے وارد ہوں. کہاں ہے وہ جو مظہر خدا جس کی طرف حبدار متوجہ ہوتے ہیں. کہاں ہے وہ جو زمین و آسمان میں پیوست رہنے کا وسیلہ ہے. کہاں ہے وہ جو یوم فتح کا حکمران ہے اور ہدایت کا پرچم لہرانے والا ہے. کہاں ہے وہ جو نیکی اور خوشنودی کا لباس پہننے والا. کہاں ہے وہ جو نبیوں کے خون اور نبیوں کی اولاد کے خون کا دعوے دار ہے. کہاں ہے وہ جو کربلا کے مقتول حسین کے خون کا مدعی ہے. کہاں ہے وہ جو اس پر غالب ہے جس نے زیادتی کی اور جھوٹ باندھا ہے. وہ پریشان کہ جب دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے. اس پوری کائنات میں فقط ایک ذات وہ ہے کہ جس کی دعا یقیناً پروردگار قبول کرتا ہے. میرے مولا ہمارے حق میں دعا کر دیجئے, اس روز کو روز معرفت کرا دیجئے. کہاں ہے وہ جو مخلوق کا حاکم جو نیک و پرہیزگار ہے. کہاں ہے وہ جو نبی مصطفیٰ کا فرزند, علی مرتضیٰ کا فرزند, خدیجہ پاک کا فرزند, فاطمہ کبریٰ کا فرزند. مہدی قربان آپ پر میرے ماں باپ. مہدی جان میرا مال کیا, میرا وقت کیا, میرے مولا میری عزت کیا. میرے مولا اگر آپ کا نام ہو سب قربان ہے. میری جان آپ کے لیے فدا ہے. خدا کے مقرب سرداروں کے فرزند, پاک نسل بزرگواروں کے فرزند, ہدایت یافتہ رہبروں کے فرزند, اے برگزیدہ خوش اتوار بزرگوں کے فرزند, اے پاک و نہاد سرداروں کے فرزند. یا ابن الطائب المطاہرین, یا ابن الخضارات المنتجبین,
العالمین، اے وسیع قلب عزت داروں کے فرزند، اے روشن چاندوں کے فرزند، کیسا وسیع قلب ہے کہ جب حور آیا ہے، ارے حسین نے نہیں یاد کیا کہ اس حور نے میرے پہ پانی بند کیا تھا، حسین نے اپنی باہوں کو کھول دیا، اے میرے وکی ماں، میرے مولا میں بھی مجبور لیکن آپ کے سامنے حاضر ہوں، میرے مولا آپ توفیقات کا مرکز ہیں، یہ سب کچھ آپ کے بانٹنے کے اوپر ملتا ہے، کوئی بھی کام آپ کے تقسیم کیے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، میرے مولا میرے امور پہ نگہبان بن جائیے، اے روشن چاندوں کے فرزند، روشن چراغوں کے فرزند، روشن سیاروں کے فرزند، اے چمکتے ستاروں کے فرزند، روشن راہوں کے فرزند، بلند مرتبہ والوں کے فرزند، حاملین علوم کے فرزند، واضح روشنیوں کے فرزند، مذکورہ علامتوں کے فرزند، اے موجز نماؤں کے فرزند، اے ظاہر دلائل کے فرزند، سیدھے راستے کے فرزند، اے عظیم خبر کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو خدا کے ہاں ام الکتاب میں علی و حکیم ہے، اے واضح و روشن آیات کے فرزند، اے ظاہر و دلائل کے فرزند، اے واضح روشن تر دلائل کے فرزند، کامل حجتوں کے فرزند، بہترین نعمتوں کے فرزند، تاہا و محکم آیتوں کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند، اے طور و عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو نزدیک ہوئے تو اس میں مل گئے، بس کمان و دونوں سروں جتنے، یا اس سے بھی نزدیک ہوئے، علی و اعلیٰ کے قریب ہو گئے، لیت شعری میرے مولا، اے کاش میں یہ جان سکتا اس دوری سے آپ کو کہاں جا ٹھہرایا ہے، میرے مولا جب میں آپ سے اپنے دھیان کو ہٹاتا ہوں میرے مولا، یہ چیز مجھے آپ سے دور کر دیتی ہے، آپ مقام رضوی میں یا کسی اور پہاڑ پہ ہیں یا وادی عزیز توا، یہ مجھ پر بہت مشکل ہے میرے مولا کہ مخلوق کو تو دیکھتا ہوں لیکن آپ کو نہیں دیکھتا، نہ آپ کی آہٹ سنوں نہ آپ کی سرگوشی کو سنوں، سب کے مشوروں پہ عمل کرتا ہوں لیکن اس مشورے سے کتراتا ہوں جو مجھے میرے مولا سے قریب کرے، مجھے رنج ہے کہ آپ تنہا میں پڑے مصیبتوں میں پڑے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میری آغوزاری آپ تک نہیں پہنچ پاتی، میری جان آپ پر قربان، آپ غائب ہیں مگر ہم سے دور نہیں، میں آپ پہ قربان، آپ وطن سے دور ہے لیکن ہم سے دور نہیں، میں آپ پر قربان، آپ ہر محب کی آرزو ہیں، ہر مومن و مومنہ کی تمنا ہے جس کے لیے وہ نالا کرتے ہیں، میں قربان، آپ وہ عزت دار ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں میرے مولا، میں قربان، آپ وہ بلند مرتبہ ہے جس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، میں قربان، آپ وہ قدیمی نعمت ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، میں قربان، آپ وہ شرف رکھتے ہیں جو کسی کو نہیں مل سکتا، کب تک متا، کب تک ہم آپ کے لیے بے چین رہے میرے آقا، اور کب تک اور کس طرح آپ سے خطاب کروں اور سرگوشی کروں، یہ مجھ پہ بہت مشکل ہے، سوائے آپ کے کسی سے جواب پاؤں یا دوسروں کی باتیں سنوں، مجھ پر یہ بہت مشکل ہے میرے آقا، میں آپ کے لیے روؤں اور لوگ آپ کو چھوڑے رہے، مجھ پر یہ مشکل ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ پر گزرے جو گزرے، تو کیا کوئی ایسا میرا ساتھی جس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے گریہ ازاری کروں، کیا کوئی بیتاب ہے جس سے وہ تنہا ہو اور اس کے ہمراہ میں نالہ ازاری کروں، آیا کوئی ایسی آنکھ کہ جس کے ساتھ میری آنکھیں مل کے غم کے آنسو بہائیں، اے احمد مجتبیٰ کے فرزند آپ تک آنے کا کوئی رستہ میرے لیے بھی کھول دے میرے مولا، کیا ہمارا آج کا دن آپ کے کل سے مل جائے گا کہ ہم خوش ہو، کب وہ وقت آئے گا جب ہم آپ کے چشمے شیریں سے سیراب ہوں گے، کب ہم آپ کے چشمے شیریں سے پیاس بجھائیں گے میرے مولا، یہ پیاس 1200 سال کی ہو چکی، یہ بہت طولانی ہو گئی، کب ہماری صبح شام آپ کے ساتھ گزرے گی، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے جبکہ آپ فتح کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے اور آپ سبھی لوگوں کے امام ہوں گے، تب زمین آپ کے ذریعے عدل و انصاف سے پر ہوگی، آپ اپنے دشمنوں کو سختی اور ذلت سے ہم کنار کریں گے، آپ سرکشوں اور حق کے منکروں کو نابود کریں گے، مغروروں کا زور توڑ دیں گے اور ظلم کرنے والوں کی جڑوں کو کاٹیں گے، اس وقت ہم کہیں گے وَنَحْنُ نَقُولُ، اس دنیا کا مقصد
اور سب سے بڑا جملہ یہ ہے وَنَحْنُ نَقُولُ، ہر فرد یہ کہہ رہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. کوئی پریشان نہ ہوگا اس گھڑی میں. کاش ایسی گھڑی ہو کہ ہر کوئی اس کی زبان پہ یہ جاری ہو وَنَحْنُ نَقُولُ الحمدللہ رب اللہم انت کشاف الکرب والبلوى. اے معبود تو دکھوں اور مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے. تیرے حضور شکایت لایا ہوں کہ تو مداوع کرتا ہے اور تو ہی دنیا و آخرت کا پروردگار ہے. بس میری فریاد کو سن. اے فریادیوں کی فریاد کو سننے والے فاغث یا غیاث المستغیثین یا غیاث عبیدک المبتلا. اس حقیر غلام کو اس کے آقا کا دیدار کرا دے. اے زبردست طاقت والے ان کے واسطے سے ان کے رنج و علم کو دور فرما اور اس کی پیاس کو بجھا دے. اے وہ ذات جو عرش پر حاوی ہے کہ جس کی طرف واپسی اور آخری ٹھکانہ ہے. ہم سب کی منزل ایک ہی ہے. اگر میری دکان پہ کوئی کام کرنے والا ہے, کوئی مالک ہے, ہم سب کی دکانوں کا بھی اگر کوئی مالک ہے, سب کی منزل ایک ہی ہے. پروردگارہ تیرے پاس پہنچنا ہے, تو اس عرش پر حاوی ہے, تیرے پاس آخری ٹھکانہ ہے. اے معبود ہم تیرے حقیر بندے, تیرے ولی عصر کے مشتاق جن کا ذکر تو نے اور تیرے نبی نے کیا, تو نے انہیں ہماری جائے پناہ قرار دیا ہے, ہمارا سہارا قرار دیا ہے. جیسے ماں اپنی آغوش میں اپنے بچے کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے نا, میرا مولا بھی اسی طرح سے صبح و شام اپنے چاہنے والوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ان کو ہماری زندگی کا ذریعہ اور پناہ کا بنا اور ان کو ہم سے اور مومنوں کا امام قرار دیا, اور بس ان کو ہمارا درود و سلام پہنچا. اے پروردگار ان کے ذریعے ہماری عزت میں اضافہ فرما, ان کی قرارگاہ کو ہماری قرارگاہ اور ٹھکانہ بنا دے. ان کی امامت کے ذریعے ہمارے لیے اپنی نعمتیں پوری کر دے, یہاں تک کہ وہ ہمیں تیری جنت اور اس کے شہیدوں کے پاس لے جائے جو مقرب و خاص ہیں. اے معبود محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما. امام مہدی علیہ السلام کے نانا محمد پر رحمت فرما جو تیرے رسول اور عظیم سردار ہیں. وعلی ابیہ سید الاصغر وجدہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی من اصطفیت من آبائه البرر وعلیہ افضل واکمل واتمم وادوم واکثر واوفر ما صلیت علی احد من اصفیائک وخیرتک من خلقک وصل علیہ صلاة لا غایة لعددها ولا نهایة لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم بالحق وادحض به الباطل وعدل به اولیائک وادلل به اعدائک. اے پروردگارہ ان کے وجود سے اپنے دوستوں کو عزت دے, ان کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو ذلت دے. اے معبود ہمیں اور ان کے ٹھکانے کو اکٹھا کر دے, ایسا اکٹھا کر دے جو ہم کو ان کے پہلے بزرگوں کی قربت تک پہنچا دے, اور ہمیں ان میں قرار دے جنہوں نے ان کے دامن کو پکڑا ہے, اور ہمیں ان کے زیر سایہ رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما. ان کی فرما برداری میں کوشاں بنا دے اور ان کی نافرمانی سے ہمیں بچائے رکھ. ان کی خوشنودی سے ہم پہ احسان فرما اور ہمیں ان کی محبت عطا فرما, ان کی رحمت, ان کی دعا اور ان کی برکت عطا فرما, جس کے ذریعے ہم تیری وسیع ترین رحمت تیرے ہاں کامیابی حاصل کر سکیں. ان کے ذریعے ہماری نمازوں کو قبول فرما, ان کے وسیلے ہمارے گناہوں کو بخش دے, ان کے واسطے سے ہماری دعا کو قبول فرما, ان کے ذریعے سے ہماری روزیوں کو فراخ کر دے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ان کے وسیلے سے ہماری حاجات کو پورا فرما, اور توجہ کر ہماری طرف اپنی ذات کریم کے واسطے سے اور قبول فرما. اپنی بارگاہ میں ہماری اس حاضری, ہماری طرف نظر کی, اس مہربانی کی نظر کے جس سے تیری درگاہ میں ہماری عزت بڑھ جائے. پھر اپنے کرم کی وجہ سے اس نظر کرم ہم سے کبھی نہ ہٹانا. ہمیں القائم کے نانا کے حوض سے سیراب فرما, اور ان پر اور ان کی آل پر خدا کی رحمت ہو, اور ان کے جام سے اور ان کے ہاتھ سے سیراب فرما جس سے مزہ آ جائے اور پھر پیاس نہ لگے. یا ارحم الراحمین.